مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 351 کتاب الہبہ میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے ما لا یرد من الہدیۃ، تحفے کو واپس نہیں کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ حضرت عزرا بن ثابت انصاری بیان کرتے ہیں کہ ثمامہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دخلت علیہ فناولنی طیباً، کہ میں ان کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے تحفے کے طور پر خوشبو دی، اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ کانا انس لا یرد الطیبہ، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشبو کو واپس نہیں کیا کرتے تھے۔ وزعم انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا لا یرد الطیبہ، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ گمان کرتے تھے، ان کا یہ یقین تھا یا ان کے پاس یہ علم یقینی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو واپس نہیں کرتے تھے، خوشبو کا تحفہ قبول فرما لیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے کہ مر الہبۃ الغائبۃ جائزۃ، ایک غائب چیز ہے جو موقع پر موجود نہیں اور وہ بندہ کسی کو تحفہ دے دے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کے تحت حدیث ذکر کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب قبیلہ بنو حوازن کا وفد آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں خطاب کرتے ہوئے کہا، تفصیل اس واقعے کی پیچھے گزر چکی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب قبیلہ حوازن آیا، ان کا کچھ مال تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت بنا لیا تھا، کچھ قیدی تھے تو انہوں نے کہا کہ مال بھی واپس کر دو، قیدی بھی چھوڑ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں میں سے ایک چیز کا تمہیں اختیار ہے، یا مال واپس لے لو یا قیدی چھڑوا لو۔ تو انہوں نے قیدیوں کو پسند کیا چھڑوانا۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں کھڑے ہو کر خطاب فرمایا اور کہا کہ یہ تمہارے بھائی حوازن ہیں جو کہ تائب ہو کر ہمارے پاس آ گئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جو غلام ہیں وہ انہیں واپس کر دیے جائیں، تو تم میں سے جو کوئی خوش دلی کے ساتھ واپس کرنا چاہتا ہے فلیفعل، تو وہ کرے، اور جو کوئی خوش دلی کے ساتھ واپس نہیں کرنا چاہتا تو ہم پہلی منزلیں ملنے والی مال غنیمت سے اس کی قیمت چکا دیں گے اور وہ قیمتاً ان کا غلام جو ہے وہ چھوڑ دے، آزاد کر دے۔ تو صحابہ کرام نے کہا تھا طیبنا لکا، یا رسول اللہ آپ کی خاطر ہم بغیر معاوضے کے غلاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں صحابہ کرام نے جب یہ کہا تھا کہ ہم بغیر معاوضے کے ان کے غلام ان کو واپس کرتے ہیں، اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے بلکہ وہ ان سے غائب تھے، تو انہوں نے یہ غائب چیز جو تھی وہ ہدیہ کی۔ تو بعض علماء نے اس پر گفتگو بھی کی ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو باب باندھا ہے اس کے مطابق حدیث ذکر نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحفہ دینا کچھ اور چیز ہوتا ہے اور اپنی چیز کو واپس لینا کچھ اور ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے جو غلام چھوڑے تھے تو وہ انہی کے غلام تھے جو انہی کو واپس کیے تھے، تو یہ تحفہ نہیں بنتا، اور اس کو تحفے کی طور پر تحفے کا عنوان باندھ کر
ذکر کیا گیا ہے تو یہ حدیث باب کے ساتھ مناسبت اور مطابقت نہیں رکھتی۔ بعض علماء نے پھر اس کا جواب بھی دیا ہے کہ جب ان کو مال غنیمت تقسیم ہو چکا تب وہ ان کے مالک بن چکے تھے اور اپنی ملک کی چیز انہیں تحفے کے طور پر واپس دے رہے تھے بغیر معاوضہ کے، تو یہ من وجہ تحفے کے مشابہ ہے، اس لیے اس حدیث کو امام بخاری نے یہاں ذکر کر دیا۔ آگے امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے باب المکافات فی الہبہ، تحفہ لے کر تحفے کا جواب دینا، تحفہ لے کر تحفے کا جواب بھی دینا چاہیے۔ تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیۃ ویصیب علیہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول بھی فرماتے تھے، پھر اس تحفے کا جواب بھی عطا فرماتے تھے، اجر صلہ اور جزا بھی عطا فرماتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفے کے جواب میں تحفہ عطا فرماتے تھے تو وہ پہلے تحفے سے کئی گنا زیادہ قیمتی ہوتا تھا۔ وہ تو ایک تو اس لحاظ سے بھی قیمتی ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مل رہا ہے، اور یہ ایک ایسی نسبت تھی کہ جس کی قیمت ادا ہو ہی نہیں سکتی، اور دوسرا اس لیے بھی قیمتی ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سبزی کا تحفہ پیش کرتا تو آپ اس کو سونے کا جواب عطا فرماتے، آپ کو جواباً اسے جواہرات عطا فرماتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول بھی فرماتے اور تحفے کا جواب بھی عطا فرماتے۔ آگے امام بخاری نے جو باب باندھا ہے بہت اہم باب ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اس طرف توجہ دیں۔ فرماتے باب الہبۃ للولد، اپنے بیٹے کو تحفہ دینا، لیکن وَإِذَا أَعْطَى بَعْدَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِي الْآخَرِينَ مِثْلَهُ، جب کوئی بندہ اپنے کسی بیٹے کو یا بیٹی کو تحفہ دے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اپنے ایک بیٹے کو یا ایک بیٹی کو تو تحفہ دے اور باقیوں کو نہ دے، ویسا تحفہ سارے بچوں کو دے، عدل کرے ساری اولاد کے درمیان، بعض کو نوازنا اور بعض کو نظر انداز کرنا یہ ظلم ہے، اور اس سے اولاد کی تربیت بگڑتی ہے۔ اگر ساری اولاد کو یکساں اور برابر رکھا جائے تو اس میں مصلحتیں بھی ہیں اور اولاد کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے، اور اولاد کے کسی بھی بچے کے ذہن میں احساس کمتری نہیں پیدا ہوتا اور کسی کے ذہن میں احساس برتری نہیں پیدا ہوتا۔ ولا یشہد علیہ، اور اس پر گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، فرمایا کہ تحفہ تحائف دیتے ہوئے اپنی اولاد میں عدل کرو، ایسا نہ کرو کہ بعض کو نواز دو اور بعض کو محروم رکھو، اور اگر تم جیسا تحفہ اپنے کسی ایک بچے کو یا بچی کو دیا ہے ویسے تحفہ باقی بچوں کو نہیں دے سکتے تو جس کو دیا ہے اس سے بھی واپس لے لو۔ حل للوالدان یرجع فی عطیتہ وما یاکل من مال ولدہ، والدین کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دیا ہوا تحفہ واپس لے لے، اور یہ بھی بیان کہ باپ اپنے اولاد کے مال سے خرچ کر سکتا ہے، لے سکتا ہے عادت اور معروف طریقے کے مطابق، لیکن یہ ہے کہ وہ ظلم اور زیادتی کا راستہ اختیار نہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اونٹ خریدا، پھر وہ اونٹ حضرت عبداللہ بن عمر کو عطا فرما دیا اور فرمایا جو تیرا دل کرے تو کر۔ باپ سے خریدا، بیٹے کو تحفہ دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ اور سخاوت کا ایک نیا رنگ۔ حضرت اس باب کے تحت حضرت نعمان بن بشیر روایت فرماتے ہیں کہ میرے والد مجھے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد بشیر مجھے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فقال، کہا انی نحلت ابنی ھذا غلاما،
یا رسول اللہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام تحفہ دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکل والدک نحلت مثلہ، کیا تو نے اپنے تمام بچوں کو اسی طرح کا غلام تحفہ دیا ہے؟ سارے بچوں کو دیا ہے؟ قال لا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، میں نے سارے بچوں کو نہیں دیا، اسی کو دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرجعہ، اسے واپس لے لے، اس کو واپس لے لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک بچے کو تحفہ دیا باقی کو نہیں دیا تو ان کے ذہن میں کیا آئے گا کہ والد جو ہے وہ ہماری طرف زیادہ توجہ نہیں رکھتا۔ ان بچوں کو، ان بہن بھائیوں کو اس کے ساتھ حسد شروع ہو جائے گا، اور بہن بھائیوں کی آپس کی محبت جو ہے وہ عداوت میں بدل جائے گی۔ یہ کیسا پیار ہوا کہ اس کے خونی رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو اس کا دشمن بنا دیا۔ لہٰذا ایسا نہ کرو۔ اسی حدیث کی شرح میں مولانا غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم البخاری میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کا چھوٹا سا بچہ اس کے پاس آیا، اس نے اپنے بیٹے کا منہ چوما اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیٹی آئی اس کے پاس، اس نے بیٹی کا منہ نہیں چوما، ویسے ہی اپنے پاس بٹھا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ظلم کیا ہے، ایک بچے کو پیار کیا ہے دوسرے کو پیار نہیں کیا تو اسے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا، اسے تو نے نظر انداز کیوں کیا؟ تو نے عدل نہیں کیا۔ عدل یہ تھا کہ جتنا پیار ایک بچے سے کیا اتنا ہی پیار دوسرے بچے سے بھی کرا۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہی اپنی دولت جو ہے وہ اولاد میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور اس تقسیم میں وراثت کے اصول کے مطابق بیٹوں کو 2 حصے دیتے ہیں اور بیٹیوں کو اس سے نصف دیتے ہیں، 1 حصہ دیتے ہیں۔ حالانکہ جب تک بندہ زندہ ہے تب تک تو وراثت کا حکم جاری ہو ہی نہیں سکتا۔ وراثت کا حکم تو لگے گا مرنے کے بعد، اور یہ ابھی زندہ ہے۔ اپنی زندگی میں جو مال تقسیم کیا جائے اسے وراثت کا مال نہیں کہتے، اسے تحفہ کہتے ہیں، اسے ہدیہ کہتے ہیں، اسے عطیہ کہتے ہیں۔ اور اس عطیے میں وراثت کے قانون نہیں چلیں گے بلکہ عطیے کے اور ہبہ کے قانون چلیں گے، اور وہ کیا ہوگا کہ وہ بیٹی ہو یا بیٹا سب کو برابر کا حصہ ملے گا، سب کو برابر کا حصہ ملے گا۔ اگر کوئی والد اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے اندر مال تقسیم کرے تو پھر بیٹے کو ڈبل، بیٹی کو نصف نہیں دے گا بلکہ بیٹی کو، بیٹے کو، سب کو برابر برابر دے گا، کیونکہ یہ وراثت نہیں ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے، یہ عطیہ ہے۔ اور اگر برابر برابر سب کو نہیں دے سکتا تو کسی ایک کو بھی نہ دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تحفے میں ایک باغ دیا تھا، اور جب آپ کا وقت وصال آیا تو آپ نے اپنی بیٹی کو وصیت کی کہ بیٹا جیسا میں نے تجھے باغ دیا اس طرح کا باغ تیرے دوسرے بہن بھائیوں کو میں نہیں دے سکا، لہٰذا تو یہ باغ مجھے واپس دے دے۔ لہٰذا میرے مرنے کے بعد یہ باغ وراثت کے اصولوں کے مطابق تم بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ کسی کو میں نواز دوں اور کسی کو محروم رکھوں اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہو جائے۔ تو انہوں نے وہ باغ اپنی زندگی میں واپس لے لیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنا تحفہ تم نے اپنے کسی ایک بیٹے یا بیٹی کو دیا ہے اتنا تحفہ اپنے سارے بچوں کو دو، پھر ٹھیک ہے، اور اگر نہیں دے سکتے تو جسے دیا ہے اس سے بھی واپس لے لو تاکہ اولاد میں برابری رہے۔ اور اس طرح اگر تربیت کریں گے اور تربیت اولاد کی کرتے ہوئے، اولاد سے پیار محبت کرتے ہوئے ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو پس پشت نہیں ڈالیں گے تو ہماری اولاد کی ایسی تربیت ہوگی کہ وہ اولاد مثالی اولاد کہلائے گی، اور وہ آنے والے وقت میں قوم کے بہترین افراد تیار ہوں گے۔ اور اگر ہم تربیت میں ان چیزوں کو ملحوظ نہیں رکھیں گے تو پھر ہم وجہ بنیں گے اپنی اولاد کے درمیان دشمنیاں ڈالنے والے، ہم وجہ بنیں گے اپنی اولاد کے مابین محبتوں کو آگ لگانے والے، ہم وجہ بنیں گے اپنے قبیلے کے امن کو تباہ کرنے والے۔
تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو مد نظر رکھا جائے تو معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا، بہن بھائی آپس میں شیر و شکر رہیں گے، ساری اولاد آپس میں متحد رہے گی اور اپنے والدین کی فرما بردار بھی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر خیر و برکت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم